بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلف بن أيوب العامري عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن صمت ولا فقه في الدين. حدیث مبارکہ کے درس میں علم نبوت سے متعلق، علم دین سے متعلق بات چل رہی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اپنے دین کے بنیادی اور ضروری علم کی کس قدر اہمیت ہے، اور پھر جو شخص اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کر دے، خالص کر دے، محنت کرے، قربانی دے، اللہ پاک کے ہاں اس شخص کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ سب باتیں آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے. آج کے درس میں یہ ابواب العلم کی بالکل آخری احادیث ہے، اور انشاءاللہ اس پر یہ باب ہمارا پورا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتان لا تجتمعان فی منافق. دو صفات ایسی ہیں کہ جو کسی منافق میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. دو صفات ایسی ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں، دو باتیں ایسی ہیں جو کسی منافق بندے میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی. حسن صمت، ایک اخلاق کی اچھائی، ولا فقہ فی الدین، دوسرا دین کا مضبوط علم. ایک بندہ اس کے پاس دین کا علم بھی مضبوط اور گہرا ہو اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، یہ دونوں باتیں دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بندہ مومن ہوگا. منافق کو اللہ پاک ان دو میں سے ایک تو دے سکتے ہیں، لیکن حدیث کو سمجھیے گا دوستو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ منافق ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک بندہ منافق ہو یعنی دل سے گندا ہو، یہ تو ممکن ہے کہ اس کے پاس نہ اخلاق اچھے ہوں، نہ اس کے پاس دین کا صحیح علم ہو. یہ تو ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ منافق ہو، اس کے پاس ان دو میں سے کوئی ایک بات ہو. اخلاق اچھے ہیں، میٹھی زبان بول رہا ہے، لیکن علم میں بالکل زیرو اور کورا ہے. یہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ منافق ہو، علم اس کے پاس ہو، اس نے بڑی معلومات لی ہو، ایسا بولتا ہو کہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہو، اخلاق سے بالکل عاری اور ساری ہوگا، بدخلق بندہ ہوگا. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چونکہ دونوں اوصاف اس دین کے بڑے اوصاف ہیں، اچھے اخلاق بھی اور دین کا علم حاصل کرنا بھی، اور پاک چیز کے لیے جگہ کی پاکی ضروری ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پاک چیز کے لیے جگہ کی پاکی بنیاد ہوتی ہے. اب علم پاک ہے، اخلاق پاک چیز ہے، یہ جس دل میں بیک وقت جمع کرنا چاہے اللہ پاک، اس دل کے لیے بھی پاکی ہونا شرط ہے. منافق کا دل تو گندا ہے. دو چیزیں ایک وقت اس بندے کے اندر موجود نہیں ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یہ بھی ایمان کی علامات میں سے ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو دین کا علم بھی دیں گے اور ان کو ہر موقع کے مناسب اخلاق بھی دیں گے. لیکن میں یہ بات عرض کر دوں کہ چونکہ ہم بہت ہی سطحی طور پہ ہر چیز کی تعریف آج کرتے ہیں. بھئی اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ جو بندہ ہر وقت جی 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 جی، ہم کہتے ہیں بڑا با اخلاق آدمی. اور جو کسی غلطی پر روک ٹوک کرے، بھئی ایسا کیوں کیا یار، ایسا غلط کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے،
کہتے بندہ نیک ہوگا لیکن اخلاق نہیں ہے اس کے پاس، یعنی سب چیزیں الٹی پلٹی چلے، قابل قبول ہے ہمیں، لیکن نظام کی درستگی کے لیے جو سختی ہو گئی کہیں گے بندہ بد اخلاق ہے۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے اصلاحی خطبات میں اس کی وضاحت کی کہ اچھے اخلاق کا مطلب صرف زبان کا مٹھاس نہیں بلکہ سامنے والے کی موقع پر تربیت ہے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر صبح یہ مناظر ہوتے ہیں، آپ نکلے نا 7:45 بجے، 8 بجے، 7:30 بجے، اسکول کے بچوں کی وینیں آ رہی ہوتی ہے نا، کتنے بچے روتے ہیں، چلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ آپ میں سے کسی نے سنا ہے نا، میں اسکول نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لالچ دے کے، سختی کر کے، پیار کر کے، کچھ نہیں ہوتا تو زبردستی اٹھا کے لا کے وین میں بٹھا دیتے، وہ بچہ روتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کیا ظلم ہو گیا ہے، کتنا غلط کیا اس ماں باپ نے۔ لیکن آپ بتائیں کہ یہ ماں باپ نے بد اخلاقی کی یا اچھے اخلاق تھے؟ اچھے اخلاق تھے۔ اس بچے کو بنانا مقصود ہے، یہ آج تو رو رہا ہے لیکن یہ چند دن کا رونا ہے، یہ بچہ جب پڑھ لے گا ساری زندگی ہنسے گا، خوش رہے گا، ماں باپ کو دعائیں دے گا ہاتھ اٹھا اٹھا کے۔ اس لیے نادانی ہوتی ہے بعض دفعہ والدین کے، بھئی آپ کا بچہ کیوں نہیں ہے، وہ رو رہا تھا، بس ہم نے پھر کہا چلیں تھوڑا سا ان کو ذرا گیپ دے دیں، اس گیپ میں اس بچے کی تربیت کا زمانہ گزر جاتا۔ اگلی روایت حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی ہے، قال فرماتے ہیں ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے دو شخصوں کا تذکرہ کیا گیا، احدہما عابد والآخر عالم، اور آپ سے عرض کیا گیا کہ ایک بندہ نفلی عبادات میں بہت آگے ہے، عبادت گزار ہے، اور دوسرا بندہ وہ عالم ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ ان دونوں میں سے افضل کون سا ہوگا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، آپ نے فرمایا عالم کی فضیلت اس عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا درجے کے امتی پر، میری حضور علیہ السلام اپنی ذات کو پیش فرما رہے ہیں، جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا درجے کے امتی پر۔ کیا معلوم ہوا دوستوں؟ جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا لایا ہوا دین اور علم حاصل کرے گا، اللہ پاک اس کو بہت نواز دیں گے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین، بے شک اللہ تعالی، اللہ کے فرشتے، آسمانوں والے، زمین والے، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، یہ ساری مخلوقات یہ دعائیں کرتی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہوتا۔ ترغیب کیا ملی دوستوں؟ جو عرض کرنے کا مقصد ہے اور حدیث سے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو دین کا طالب علم بنائے دوستوں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر ساتھی سوچ رہا ہوگا کہ بھئی اس درس سے مجھے کیا فائدہ ہے، تو علماء کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے مقامات بیان ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک امت کو ترغیب دے رہی ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو ہمیشہ کا طالب علم بنائے، دین کو سیکھے، ضرورت اور موقع کے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب جیسے آپ ساتھی محبت سے بیٹھیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مقصد کیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا درس ہو رہا ہے،
چلو بھائی ہم بھی حدیث کا ترجمہ سن لیں، حدیث کی تشریح سن لیں، یہ طالب علمی کی ہی ایک شکل ہے نا دوستو، ہے نا؟ یہ ترغیب دی گئی۔ اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ، مومن بندے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا خیر کی باتوں سے، حتی یکون منتہاہ الجنہ، یہاں تک کہ اس کی آخری حد جنت ہوتی ہے۔ مومن بندہ وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں مزید سے مزید علم حاصل کر لوں، سیکھ لوں، میرے علم کے اندر اضافہ ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ علم اللہ کی صفات میں سے ہے، اور اللہ کی ذات کی کوئی حد ہے دوستوں؟ حد ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اللہ کی صفات کی حد نہیں، علم الہی کی کوئی حد نہیں۔ آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بس عالم آخر ہو گیا، اس نے سارا کا سارا علم حاصل کر لیا، نہیں، اس علم کی حد ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم موت تک سیکھنے کے اندر، طلب علم کے اندر لگے رہیں گے۔ یہ تو آج ہماری کمزوری ہے دوستوں کہ 7 سال 8 سال 10 سال دے دیے، اپنے جیسے کمزور آدمی کی بات کر رہا ہوں، 10 سال دے دیے، مجھے سند مل گئی تو میں کہوں گا جی میں تو عالم مفتی ہوں، اب مجھے مزید سیکھنا نہیں ہے، اب تو میں طلبہ کو بیٹھ کے سکھاؤں گا، استاذ الکل بنوں گا۔ استاذ تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طالب علمی کبھی نہ رکنے والا سلسلہ۔ ہم نے اپنے بڑوں کو، اساتذہ کو، اکابر کو، بزرگوں کو دیکھا، جہاں ان کو اپنے سے بڑے علماء کی صحبت میسر آئی، ایک طالب علم کی طرح نیچے بیٹھ جاتے، ایک طالب علم کی طرح بیٹھ جاتے۔ علم انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، تو سیکھنے کا عمل ہے، انسان ساری زندگی سیکھتا رہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ سب کے بڑے تھے اس مسجد کے، ان میں اللہ نے یہ بڑی عجیب صفت رکھی تھی، آخر تک جب پتہ چلتا کراچی میں کوئی عالم ہے، کوئی حدیث کے استاذ ہیں، کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں، یا ہم کئی شہر سے باہر چلے گئے، اتنا جستجو، اتنی تلاش اور اتنی ایک طلب لے کر جاتے تھے کہ بس طالب علموں کے ساتھ بیٹھ جائیں، فلاں جگہ پہ درس ہے وہاں چلے جائیں بس۔ یہاں تک ہوا دوستو، میں آپ سے آج یہ بات عرض کروں، ایسا بھی ہوا کہ ہمیں بعض علماء نے کہا، یعنی مفتی صاحب سے کہا، مفتی صاحب آپ اپنی اس طالب علمی کو اب ختم کر دیں، مزید نہ کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صبح پڑھاتے ہیں، شام کو خود کسی کے درس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ طالب علمی مزید موقوف کر دیں۔ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا دوست، انسان تو سیکھتا رہے گا، اور یہی انسان کی اپنی چارجنگ ہے دوستو۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو پیٹرول لے جانے والا ٹینکر ہوتا ہے اس کو خود بھی پیٹرول کی ضرورت ہے، یا اس کو نہیں ہے؟ اس کو ضرورت ہے۔ اور انہوں نے مثال دی، فرمایا ہم سفر میں تھے، اپنی گاڑی روکی پیٹرول بھرنے کے لیے، دیکھا ایک بہت بڑا ٹینکر آیا، تو حکیم لوگ تھے، تو کہا میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس ٹینکر میں کیا بھرا ہوا ہے پیچھے؟ انہوں نے کہا پیٹرول۔ میں کہا یہ خود کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہا پیٹرول بھروانے کے لیے۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا جس کی پشت پر اتنا زیادہ پیٹرول خود بھرا ہوا ہے، یہ خود بھی محتاج ہے پیٹرول بھرنے کا؟ انہوں نے کہا ضروری ہے۔ میں نے کہا دیکھیں ثابت ہوا کہ ایک بندہ کسی بھی میدان میں کمال درجے کو پہنچ جائے، وہ پھر بھی سیکھنے کا دوسرے کا محتاج رہتا ہے۔ اپنی بیٹری تو چارج کرنا بہر صورت ضروری ہے دوستوں، ہم اپنے بڑوں کے محتاج ہیں اور ان کے پابند ہیں۔ آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن، فرمایا حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے،
فحیث وجدہا فہو احق بہا، جہاں بھی وہ اس کو پالے اس کو حاصل کرنے کا زیادہ حقدار یہ خود ہے۔ حکمت کی بات، دین کی بات، یہ تو ہماری ایک گمشدہ متاع ہے دوستو۔ سے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک آپ کی عطر کی شیشی غائب ہو گئی، آپ نے دیکھا ہوگا آپ نماز پڑھ کے نکلے، آپ کے چپل نہیں مل رہے آپ کو، آپ گھر گئے آپ کو آپ کی ٹوپی تسبیح نہیں مل رہی، ایک ہفتے بعد آپ نے دیکھا کہ اچانک دوسرے کمرے کی الماری کے اوپر آپ کی عطر کی شیشی رکھی ہوئی ہے، تو کیا کریں گے؟ فوراً اٹھا لیں گے، کہیں گے بھئی اتنے دنوں سے کس نے یہاں رکھی تھی، میں تو ڈھونڈ رہا تھا۔ گمشدہ چیز جہاں مل جائے انسان اس کو نظر انداز نہیں کرتا، اس کی طرف ہاتھ بڑھا کے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ دین کے جتنے مسائل ہیں، دین کی جتنی باتیں ہیں، جتنی ضروریات دین سے متعلق مواعظ ہے، بیانات ہیں، یہ سب دوستو ہماری گمشدہ چیزیں، جہاں ہمیں دستیاب ہو جائے اس کو نظر انداز نہیں کرنا، اس سے جڑ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہمارے ایک ساتھی کا آپریشن چل رہا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے عزیز ساتھی مولانا فہد صاحب ایکسیڈنٹ کے حادثے میں زخمی ہوئے ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو جلد از جلد شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔